پیاسے ہیں وہ ان کو کیا کرتا ہے؟ آسودہ کرتا ہے۔ ایلیاہ نبی کو سب لوگ جانتے ہیں جو زندہ آسمان پہ اٹھایا گیا۔ ایلیاہ نبی اس کا شاگرد الیشا نبی تھا۔ الیشا کے اندر خدا کے کلام کو لینے کی بھوک تھی، الیشا کے اندر برکت لینے کی بھوک تھی کہ جیسی برکت میرے استاد پر ہے ویسی برکت مجھ پر ٹھہر جائے۔ اور ایلیاہ نبی جب آسمان پر زندہ اٹھائے جانے کو تھا تو الیشا نبی نے ضد کی۔ الیشا نبی نے کہا کہ تو مجھے اپنی برکت کا دگنا دے، تو مجھے اپنی برکت کا دگنا دے۔ الیشا کے اندر خدا کے کلام کی بھوک تھی، الیشا کے اندر برکت کی بھوک تھی، الیشا کے اندر دگنا لینے کی بھوک تھی۔ اور خدا کے لوگوں اس کے استاد نے کہا کہ اگر آپ مجھے جاتے دیکھ لیں تو آپ کے لیے ایسا ہی ہوگا۔ تو واقعی جن کے اندر اس کی برکت کی بھوک ہوتی ہے وہ ان کو برکت دے دیتا ہے، جن کے اندر اس کے کلام کی پیاس اور بھوک ہوتی ہے ان کو اپنے کلام سے بھر دیتا ہے۔ اور اگر آپ کے اندر خواہش ہے کہ خدا ہمیں برکت دے، آج وہ آپ کو برکت دے گا، آج رات وہ آپ کے پاس آئے گا۔ جیسے کہ الیشا نبی جو تھا ایلیاہ نبی کا شاگرد تھا، ایلیاہ نبی کے 8 معجزے اور الیشا نبی کے 16 معجزے، دگنی برکت استاد سے دگنی برکت ٹھہر گئی۔ جب میں چھوٹی تھی تب میرے اندر خدا کے کلام کی بھوک لگ گئی، خدا کے کلام کی پیاس لگ گئی۔ میں نے موسیٰ نبی کے حوالے کو پڑھا کہ خدا موسیٰ کے ساتھ باتیں کرتا ہے۔ میں نے کہا ایلیاہ نبی بھی انسان ہے اور ہم بھی انسان ہیں، وہ کوئی اور مخلوق نہیں ہے۔ میرے اندر بھوک لگ گئی کہ میرا خدا مجھ سے بات کرے، میرے اندر بھوک لگ گئی کہ میرا خدا میرے ساتھ بولے، اور میرے اندر بھوک لگ گئی کہ میرا خدا مجھے خدمت کے لیے چنے، مجھے خدمت کے لیے چنے۔ ابھی میں چھوٹی تھی، بچپن میں تھی جب سے میں خدا کے ساتھ چلتی تھی، اور میں چھوٹی تھی تقریباً اس بچی سے کچھ بڑی، اور میں نے خدا کے کلام میں سے پڑھ لیا موسیٰ نبی کا حوالہ کہ خدا موسیٰ کے ساتھ بات کرتا۔ خدا نے موسیٰ کو پہاڑ پر بلایا کہ میرے پاس آ، میں تجھے کلام دوں۔ تو میں نے کہا کہ میرا خدا میرے ساتھ بھی بول سکتا ہے، میرا خدا مجھے بھی استعمال کر سکتا ہے۔ آج آپ کی دعاؤں کے ساتھ وہ ہر روز پورے پاکستان میں مجھے استعمال کر رہا ہے۔ اور خدا کے لوگوں باہر کے ملکوں میں بھی ابھی بھی دبئی سے کال آ رہی ہے، دبئی سے کچھ لوگ جو ہے ویڈیو پہ آپ کو اور مجھے دیکھ رہے ہیں، اور سویڈن سے، انگلینڈ سے لوگ جو ہیں، ایمان سے، دبئی سے، سعودیہ سے، کویت سے، جو میرے سے دعا کرواتے ہیں اور میرے سے خدا کے کلام کو سیکھتے ہیں۔ دیکھیں میرے اندر اس کے کلام کی بھوک تھی، آج وہ مجھے باہر کے ملکوں میں بھی استعمال کر رہا ہے۔ تو خدا کے لوگوں میں بہت ہی زیادہ روزوں میں رہتی ہوں، کبھی 4 دن کا روزہ، کبھی 3 دن کا روزہ، کبھی 5 دن کا روزہ، ایک ہی میں نے رکھا، کبھی 7 دن کا روزہ، اور اب بھی میں رات کو کم سوتی ہوں۔ دیکھیں باہر کے ملکوں سے بھی مجھے کال آتی ہے کلام سیکھنے کے لیے، لوگ کلام سیکھتے ہیں، لوگ شفا کے لیے کال کرتے ہیں، پورے پاکستان
चांस कॉल आ रही है तो मुझे भी कुर्बानी देना पड़ती है, मुझे भी उसके साथ राबता रखना पड़ता है। अगर मैं उसके साथ राबता न रखूं तो वो इतने बड़े बड़े काम कभी भी, जब वो व्हील चेयर वालों को उसी वक्त चलाता है, कभी कभी मैं भी उसकी कुदरत को देखकर हैरान रह जाती हूँ। और जो लोग मुझे इंग्लैंड से, दुबई से, स्वीडन से, सऊदीया से, कुवैत से सुनते हैं, उन्होंने मुझे ओरिजिनल में नहीं देखा। कई लोगों ने देखा है। जब मेरी आवाज सुनते हैं तो वो कहते हैं सिस्टर, हमने कहा पता है कितनी एज के हैं सिस्टर, लेकिन सिस्टर तो अभी जंग है। तो मेरी जो आवाज है ये ज्यादा रोजों में ठहर कर ये बहुत गला खराब हो चुका है। और रातों को खुदा की हजूरी में ठहर कर मैं रातों को काम नहीं सोती हूँ, ज्यादा अपने खुदा से राबता रखती हूँ। और मेरा खुदा अभी जिनके घरों में मैंने जाना होता है उनके घर दिखा देता है, और जिन मरीजों ने मेरे पास आना होता है मेरा खुदा उनके कपड़ों का रंग दिखाता है कि फला मरीज तेरे पास आएगा और उसने इस कलर के कपड़े पहने हुए हैं। तो खुदा के लोगों वाक्य मेरा खुदा मेरे साथ बोलता है, मेरा खुदा मेरे साथ बात करता है। और उसने कहा कि मैंने तुझे चुन लिया है। जब मेरा खुदा पहली दफा मेरे साथ बोला, मैं छोटी थी और मैं डर गई। ऐसे लगा जैसे जलजला आ गया, जैसे आसमान तक लंबा हो और धुआं दिखाई देता हो, और उसका लिबास हिलता मुझे नजर आ रहा था, उसकी सूरत मुझे नजर नहीं आई, और उसकी आवाज को मैंने सुना। और उसने मुझे कहा कि मैंने आपको चुन लिया है और मैंने आपको बरकत दे दी है, और अब से तू मेरी खिदमत करेगी, अब से तू मेरी खिदमत करेगी। तो खुदा के लोगों अभी हम छोटे ही थे, खुदा का खादम भाई भी छोटा था उस वक्त, मैं भी छोटी थी। जब से हम लोग उसकी खिदमत में आए हैं, जब से हम लोग उसकी खिदमत में आए हैं, और हजारों लोग जो है गुनाह से निजात पा चुके हैं, बीमारियों से निजात पा चुके हैं, अपनी परेशानियों से निजात पा चुके हैं। सो खुदा के लोगों हमने आयत पढ़ी है खुदा के कलाम में से, मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं। मेरे अंदर उसकी रास्तबाजी की भूख लग गई, मेरे अंदर उसके कलाम की भूख लग गई। आज आप लोगों के दरमियान हूँ और आज आप लोग मुझे सुन रहे हैं, आज आप लोग मुझे देख रहे हैं। आप बड़े खुश नसीब लोग हैं जिनके दरमियान में मैं हूँ, और बहुत से लोग जो हैं वो मुझे रिजनल में देखना चाहते हैं। मैं कम ही लोगों को मिलती हूँ, बहुत कम, ज्यादा दुआ में, ज्यादा तन्हाई में ठहरी रहती हूँ। पता नहीं भाई को खुदा ने क्या बरकत देनी है कि जिसने मुमकिन किया कि मैंने भाई की बात को माना कि मैं जरूर आपके गांव में आऊंगी। तो खुदा के लोगों मेरे अंदर खुदा के कलाम की ऐसी भूख थी कि बड़ी बड़ी पब्लिक हो, बड़ी बड़ी तादाद हो, उनमें मैं खुदा के कलाम को बयान करूं। तो ऐसा ही है। तो जब भी खुदा ने मुझे बुलाया है मीटिंगों के लिए, लोगों ने ढोलों के साथ, लोगों ने बाजों के साथ मेरा इस्तकबाल किया है। तो जिस चीज की किसी बंदे के अंदर भूख लग जाए वो उसे जरूरी देता है। आज खुदा के लोगों अपने अंदर खुदा के कलाम की प्यास को लीजिएगा, आज अपने अंदर खुदा के कलाम की भूख को लीजिएगा। आज आपका खुदा आपको असुदा करेगा, आज आपका खुदा आपको असुदा करेगा। सबसे पहला मौजूदा जो है वो मेरे घर में शुरू हुआ। मैं उस वक्त 16 साल की थी, छोटी थी, मेरी अम्मी बीमार थी और मेरी अम्मी को बदरूहें थी और पेट में बहुत बड़ी रसौली थी मेरी अम्मी के।
اور ڈاکٹروں نے میری امی کو جواب دے دیا تھا اور میری امی کی گردن جو ہے وہ پیچھے کو لگ جاتی تھی، ہاتھ وہ مڑ جاتے تھے اور منہ سے جھگ آنا شروع ہو جاتی تھی اور وہ بچوں کی طرح بولتی تھی، اس کی عجیب کنڈیشن ہو جاتی اور ڈاکٹروں نے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے اور ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا۔ لیکن جب میں تھوڑی بڑی ہوئی تو دوپہر کا وقت تھا اور میرے ابو مجھے بہت پیار کرتے ہیں، اب بھی پیار کرتے ہیں، جب میں چھوٹی تھی تب بھی مجھے بہت پیار کرتے تھے۔ اب بھی جب وہ میری ویڈیو دیکھتے ہیں، جب وہ بڑے بڑے معجزے دیکھتے ہیں تو وہ رو پڑتے ہیں، وہ اتنا پیار کرتے ہیں مجھے۔ تو ابو نے مجھے بولا کہ تمہیں نہیں پتا، میں چھوٹی تھی مجھے رونا نہیں آتا تھا اور سب لوگ رو رہے تھے، رشتہ دار بھی آ گئے، ڈاکٹر نے بول دیا کہ اب یہ ختم ہو گئی ہے، اب یہ ختم ہو گئی ہے۔ اور میں کلام پڑھ رہی تھی اور ابو نے مجھے کبھی نہیں ڈانٹا تھا، اس دن ڈانٹا، اس نے کہا آپ کو پتہ نہیں آپ کی ماں کتنی بیمار ہے، ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے آپ کلام پڑھتی ہیں، اس میں بھی دعا کریں۔ اس نے کہا پنجابی میں بتاؤں آپ میں کیا میں تو کبھی کسی مریض میرے ہاتھ رکھ کے دعا نہیں کی۔ آج میرے ابو نے میں کہتا یہ پہلا معجزہ تھا، ایک پہلا معجزہ، ابھی میں چھوٹی تھی 16-17 سال کی، میں کیا کبھی کسی مریض سے ہاتھ رکھ کے دعا نہیں کی، آج تے کرنی پینی، آج تے ابو نے کہتا کہ اپنی ماں واسطے دعا کر۔ وہ سے رشتہ دار آئے ہوئے تھے، جدو میں امی دے کول گئی میں بائبل ایدم پڑھی میں کیا یسو مینو دعا نہیں کرنی امی، یہ تو مرن ڈئی تے جو بھی ہے گا سر پیٹ تے ہاتھ رکھیا، اچھی دعا نہیں کیونکہ مینو دعا نہیں سی کرنی امی ہوندی، میں چھوٹی سی کدی کسی مریض سے دعا نہیں سی کی۔ میں کہا یسو جو کچھ بھی آ تو میری امی نو ٹھیک کر دے۔ رسولی اسی وقت چلی گئی اور دورہ اسی سے جاتا رہا۔ اس دن سے اب تک امی کو وہ پرابلم نہ ہوا، اب بھی تندرست ہے، ان کو غیر زبان کا مسا ملا ہوا ہے اور وہ آزاد ہو گئے۔ تو گھر والوں نے کہا اسے واقعی خدا نے چنا ہے اور یہ اتنا بڑا معجزہ جو ہے یہ اس کے وسیلے سے ہوا ہے۔ اور پھر لوگ میرے پاس ڈھیروں کے حساب سے آنے لگے، اس لیے کہ میرے اندر اس کے کلام کی بھوک تھی، میرے اندر اس کے کلام کی پیاس تھی۔ اگر آپ کے اندر بھی آج اس کے لیے تڑپ لگ جائے تو آج وہ آپ کو سودا کرے گا، اپنی برکتوں سے بھر دے گا جیسے کہ اس نے مجھے برکت دی ہے اور پوری دنیا میں وہ مجھے استعمال کر رہا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں جب خدا یسوع زمین پر آئے تو بہت سی بھیڑ یسوع کے پیچھے تھی اور 3 دن سے وہ بھیڑ یسوع کے پیچھے تھی اور یسوع کو اس بھیڑ پر ترس آیا۔ یسوع نے کہا کہ یہ بھیڑ 3 دن سے برابر میرے پیچھے ہے۔ یسوع نے کہا کہ مجھے اس بھیڑ پر ترس آتا ہے۔ آج یسوع مجھ پر بھی اور آپ پر بھی ترس کھاتا ہے اور آج وہ آپ پر ترس کھائے گا اور آپ کے اندر اس کے کلام کی بھوک ہے جیسے کہ اس بھیڑ کے اندر خدا کے کلام کی بھوک تھی اور وہ 3 دن سے یسوع کے پیچھے تھی۔ سو خدا کے لوگوں، خدا کی یسوع نے اس بھیڑ کو جسمانی خوراک سے آسودہ کیا۔ خدا کی یسوع نے کہا انہیں کھانے کے لیے کچھ دیا جائے، انہیں کھانے کے لیے کچھ دیا جائے۔ تو اس بھیڑ کے اندر خدا کی یسوع کی بھوک تھی، اس بھیڑ کے اندر خدا کے کلام کی بھوک تھی، ان کو کھانے کے لیے وہاں پہ یسوع نے کھانا مہیا کیا۔ تو خدا کے لوگوں، جس بھیڑ کے اندر، جس بندے کے اندر اس کے کلام کی بھوک لگ جائے، اس کے کلام کی پیاس لگ جائے، وہ اسے سیر کرتا ہے، وہ اسے آسودہ کرتا ہے۔ میرا یقین ہے کہ آج آپ خالی نہیں جائیں گے، آپ پہ قرضہ ہے، آپ کا یسوع آپ کو قرضے سے آزاد کرے گا۔
آپ پہ بدرونے ہیں، آج آپ کا یسوع بدروہوں سے آزاد کرے گا۔ تو خدا کے لوگوں، آپ کو نوکری نہیں مل رہی، آپ گورنمنٹی نوکری لینے کی تلاش میں ہیں، آج میرا یسوع آپ کو گورنمنٹی جاب مہیا کرے گا۔ آج میرا یسوع آپ کے گھروں کے اندر وزٹ کرے گا، اپنی برکتوں سے لبریز کرے گا، اس لیے کہ آپ اس کے کلام کے بھوکے ہیں۔ آج آپ اس کے کلام کو سن رہے ہیں، آپ کے اندر اس کے کلام کے لیے کس قدر بھوک لگی ہوئی ہے، کتنے تھکے ہوئے ہیں، کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، تو بھی اتنے شوق سے، اتنی لگن سے خدا کے سندر کلام کی باتوں کو سن رہے ہیں۔ سو میرا خدا، آپ کا خدا مجھے اور آپ کو بڑی برکت۔ آمین۔ ہر سر خدا کی حضوری میں جھک جائے، ہر آنکھ